ناظرین محترم، عبید اللہ فہد آپ سے مخاطب ہے تقویٰ کی حقیقت کے موضوع پر۔ آپ سے ہم کلام ہے تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کے احکام کو بجا لانے کے جذبے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے اندر اس کے باطن میں پھوٹتا ہے اور اس کا اثر اس کے ظاہر سے، اس کے کردار سے، اس کے رویے سے، اس کے انٹریکشن سے، دوسرے انسانوں کے اس کے تعلقات سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اگر انسان کا باطن، اس کا اندر، اس کا قلب درست ہو جائے تو زندگی کے دوسرے معاملات میں اس کا رویہ درست ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا اگر درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، گوشت کا یہ ٹکڑا اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، سن لو یہ دل ہے۔ دل کی تبدیلی، دل کی اصلاح اور دل کو خرابیوں سے محفوظ رکھنا، اسے ہر طرح کی آفتوں، ہر طرح کی پریشانیوں اور ہر طرح کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسان کے ظاہر اگر خوشکن ہو، بڑا دل فریب ہو، دل ربا ہو، لیکن اس کا باطن تاریک ہو، اس کے قلب میں دوسروں کے لیے نفرت اور حسد ہو، اللہ کے علاوہ دوسروں کا خوف اس کے دل میں سمایا ہوا ہو، اللہ کی محبت کے علاوہ دوسرے انسانوں کی محبت اس پر غالب ہو، تو ایسے شخص کو خدا ترس، خدا رسیدہ یا متقی نہیں کہا جا سکتا۔ قرآن نے تقویٰ اختیار کرنے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ جب تک انسان کے دل میں تقویٰ نہ ہو وہ بندہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہ انسان کا تقویٰ ہے، انسان کے باطن کی اصلاح ہے، اس کے قلب اور اس کے دل کی اصلاح ہے جو اسے اپنے رویے کو تبدیل کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اگر اس کے دل کی اصلاح نہ ہو تو محض چند ظاہری خوش اخلاقیات اور چند رسموں کی ادائیگی اور چند میٹھے بول سے معاشرے میں نہ کسی سماج کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ کسی فرد کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم مسلمانوں کو حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مسلمانوں، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ قرآن نے یہ کہہ کر کے بالکل واضح کر دیا کہ تقویٰ یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں پہنچ کر نماز ادا کر لے تو وہ خدا ترس اور متقی بن گیا، ذکر کی محفلوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک جائیں تو وہ خدا رسیدہ انسان بن گیا، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے دل پر تھوڑی دیر کے لیے خشیت طاری ہو جائے تو وہ ولی اللہ بن گیا، مدرسوں میں بیٹھ کر، سیرت کے جلسوں میں بیٹھ کر اللہ کو تھوڑی دیر کے لیے اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تھوڑی دیر کے لیے سن لے اور اس کے دل پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جائے تو مطلوبہ معیار کا تقویٰ اس کے اندر پیدا ہو گیا۔ گناہوں کے درمیان سے اپنے دامن کو سمیٹ کر آدمی اس طرح سے نکل جائے کہ اس کا دامن آلودہ نہ ہو گناہ سے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ نہیں ہے کہ انسان تارک الدنیا بن جائے، دنیا کو شیطانوں کے حوالے کر دے۔ تقویٰ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کسی گوشے میں بیٹھ جائے، کسی خانقاہ کو اپنا مرجع بنا لے، کسی گوشے میں بیٹھ کر کے دنیا چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرے۔ تقویٰ اس کا نام نہیں ہے۔ مسجدوں میں بیٹھنا، مسجدوں کو آباد کرنا، مدرسوں کو آباد کرنا، اسلامی تعلیم کا انتظام کرنا، خانقاہوں کو آباد کرنا، انسانوں کا تزکیہ کرنا اور اس کا پورا نظام ڈیولپ کرنا، یہ سب بالکل مطلوب ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے، لیکن تقویٰ صرف انہی انفرادی عبادتوں میں محدود نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں جب موت آئے اے مسلمانوں تو اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی پوری زندگی، انسان کی پوری زندگی اللہ کے احکام اور اس کی تعلیمات پر چلتے ہوئے گزرے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ یہاں تک کہ پیدائش سے لے کر کے موت تک جب اس کی آخری سانس چل رہی ہو
وہ اللہ کی رضا کو، اس کی خوشنودی کو اور اس کے احکام کو اپنے سامنے رکھے تو گویا وہ ایک متقی انسان ہے۔ یہ تقوی انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ انسان اپنی انفرادی زندگی میں کس طرح سے ایک متقی انسان بن سکتا ہے، خدا ترس انسان بن سکتا ہے، اس پہ کچھ نہایت قابل غور نکات ہیں۔ مثال کے طور پر انفرادی تقوی کے لیے سب سے ضروری ہے کہ انسان عبادات کا اہتمام کرے، نمازوں کا اہتمام، 5 وقت کی نمازیں جو ہر مسلمان پر فرض ہیں، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، جس سے کوئی مفر نہیں ہے، یہ نمازیں وقت پر ادا ہونی چاہیے۔ نمازیں اس طرح سے ادا ہونی چاہیے جس طرح سے شریعت نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ آداب طہارت کا پورا خیال رکھنا چاہیے، مسجدوں کی آبادکاری کا پورا انتظام ہونا چاہیے، نماز باجماعت کا انتظام ہونا چاہیے، اذان کا اہتمام ہونا چاہیے، اور جب انسان بندہ مومن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو تو پورے حضوری قلب کے ساتھ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے اعضاء و جوارح، اس کا بدن اور اس کا جسم یہ گواہی دے رہے ہوں کہ وہ ایک بہت بڑے بادشاہ، احکم الحاکمین، مالک الملک کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ روزوں کا اہتمام کرے، رمضان کا مہینہ آئے تو پوری پابندی کے ساتھ 30 روزے رکھے، اور روزوں میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی انسان تقوی اور طہارت کے ساتھ، خدا کے حضور حاضری کے جذبے کے ساتھ، احتساب نفس کے جذبے کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ ایمان اور احتساب کے جذبے کے ساتھ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ من صام ولم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہے۔ زکوٰۃ محض ایک مالی عبادت ہی نہیں ہے، ایک روحانی عبادت بھی ہے۔ یہ محض غریبوں اور محتاجوں کی امداد کا ایک طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہے۔ اگر زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے تو وہ ایک مالی عبادت بھی انجام دیتا ہے اور اپنی روحانیت کو ترقی بھی دیتا ہے۔ اگر اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، تو حج اس پر واجب ہے، تو سال میں یا زندگی میں جب اسے موقع ملے ایک بار کم سے کم حج کا وہ اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ وہ نوافل کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے، قبرستان کی زیارت کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تمہیں موقع ملو تو تم قبرستان کی زیارت کرو، مردوں کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور وہاں پہنچ کر صورتحال ایسی بناؤ کہ تمہیں رونا آ جائے۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا۔ اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، تاکہ تمہارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو، آخرت کی یاد تمہیں آئے، اور وہاں سے پلٹ کر یہ احساس تمہیں تازہ رہے کہ ایک دن تمہیں بھی قبرستان جانا ہے۔ عبادات کا اہتمام تقوی میں انتہائی محتم بشان کام ہے۔ پھر انفرادی تقوی میں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان حقوق العباد کی ادائیگی کرے۔ اگر انسان بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا انفرادی تقوی، اس کی عبادتیں، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ، اس کے صدقہ و خیرات بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 23 سے لے کر 24 تک میں اللہ رب العزت نے نہایت تفصیل کے ساتھ والدین کے حقوق بیان کیے ہیں، اور انسان کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کا، ماں باپ کا پورا خیال رکھے، اور جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے آرام کا، ان کی صحت کا، ان کی ضروریات کا وہ پورا خیال رکھے۔ اگر وہ والدین کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اس کا تقوی، اس کی عبادتیں اور اس کے سارے نوافل یہ بیکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق پر اتنا زیادہ زور دیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دینے کے معان بعد فوراً جہاں جہاں تذکرہ ہوا ہے والدین کے حقوق کی ادائیگی کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہم پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیری ماں کا۔ سائل نے پوچھا اس کے بعد کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔ سائل نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا۔
پوچھنے والے نے پھر پوچھا اس کے بعد کس کا حق سب سے زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ غور فرمائیے ناظرین کرام، ماں کے حقوق سب سے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ قرآن اس کی صراحت کرتا ہے، ماں وہ ہستی ہے دنیا میں جو بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹے کے آرام کے لیے، اس کی صحت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے۔ 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں اسے پرورش کرتی ہے، 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی ہے، اپنے بدن کا خون نچوڑ نچوڑ کر کے اس کی تربیت کرتی ہے۔ اس کے دکھ سکھ پر سب سے زیادہ بے چین ماں ہوتی ہے، اور ماں کے بعد پھر خالہ کا نمبر آتا ہے۔ اگر کوئی صورتحال ناگہانی آ جائے تو بچے کی پرورش، اس کی تربیت کی ذمہ داری بحسن و خوبی ماں کے بعد خالہ کرتی ہے، باپ کا نمبر اس کے بعد آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اگر تمہیں جنت حاصل کرنی ہے، ماں کی خدمت کرو، اس کا احترام کرو، اس کے حقوق کو ادا کرو۔ ابھی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، یہ ہر انسان سے بحیثیت انسان کے مطلوب ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عبادات کا اہتمام کرے، اور بندوں کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کے تئیں وہ سنجیدہ ہو، انہیں ادا کرے۔ والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق۔ مثال میں دوں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب ان کے لیے زندگی تنگ ہو گئی تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ، پڑوسی ملک ہے حبشہ، وہاں ہجرت کرو، وہاں ایک نیک بادشاہ رہتا ہے، شاید کہ تمہیں وہاں امان اور پناہ مل جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد 2 قسطوں میں، جس میں خواتین بھی شامل تھیں، وقفے وقفے سے 2 قسطوں میں یہ لوگ مکے چھوڑ کر کے حبشہ نجاشی بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے، جہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عدل پسند تھا، انصاف پرور تھا۔ مکے کے قریشی سرداروں نے مسلمانوں کا پیچھا کیا کہ وہاں جا کر کے عیسائی بادشاہ سے منت سماجت کریں اور ان مجبور اور مظلوم مسلمانوں کو پکڑ کے واپس لائیں۔ آپ کو معلوم ہے ناظرین محترم کہ جب قریشی سرداروں کا قافلہ حبشہ پہنچا تو انہوں نے شکایت کی مسلمانوں سے کہ یہ سب بددین ہیں، انہوں نے عقیدہ چھوڑ دیا ہے، اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو ترک کر دیا ہے اور ایک نئے دین کے ماننے والے ہیں۔ آپ بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ کون سا دین ہے جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ نجاشی نے سارے مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا، قریشی سرداروں کے سامنے پوچھ گچھ کی، جو سوالات اٹھ سکتے تھے وہ سارے سوالات کیے، اور بادشاہ مطمئن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کے قریشی سرداروں میں سے ایک سردار نے فوراً ایک ایسا سوال کیا جس سے مسلمان پریشان ہو گئے۔ اس نے نجاشی سے کہا ان سے پوچھو کہ یہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کے ترجمانی کر رہے تھے مشہور صحابی رسول حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال انتہائی اہم تھا، حساس اور نازک تھا، کیونکہ بادشاہ عیسائی تھا، دربار میں عیسائی راہب موجود تھے، عیسائیت کے عالم موجود تھے۔ اگر کوئی ایسا جواب دیا جاتا جو عیسائیت کے مذہب کے خلاف ہوتا تو بادشاہ ناراض ہو سکتا تھا اور ان مجبور اور مظلوم مسلمانوں کو واپس بھیجا جا سکتا تھا عربوں میں قریشیوں کے ظلم کو برداشت کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت جعفر بن طیار نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، قرآن نے ہم کو ہدایت کی ہے، بتایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھا کے اس نے کہا خدا کی قسم تم نے جو بات کہی ہے عیسیٰ بن مریم اس سے اس تنکے کے زیادہ بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ قریشی سردار وہاں سے پشیمان ہو کے واپس چلے آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلمان مدتوں نجاشی کے دربار میں رہے، وہاں اس ملک میں رہے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہاں انہوں نے وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ، وہاں کے قانون کے ساتھ، وہاں کی حکومت کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ کھڑا نہیں کیا جس سے نجاشی کی حکومت کو کوئی مسئلہ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آتی۔ جب تک وہ رہے وہ اس ملک پر بوجھ بن کر نہیں رہے، بلکہ انہوں نے جد و جہد کی، محنت کی، اپنی کمائی کی، رزق حلال کے وسائل اختیار کیے اور وہاں کے قانون اور وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ یہ ایک روشن مثال ہے
کہ مسلمان اگر کسی غیر مسلم ملک میں رہتے ہوں جہاں کی اکثریت غیر مسلموں کی ہو، ایک پلورل سوسائٹی ہو، اس پلورل سوسائٹی میں جب تک کہ اسلامی معاشرہ غالب نہیں ہوتا، جب تک کہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اس پورے ملک کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور لا اینڈ آرڈر ہر حال میں مینٹین رکھنا چاہیے۔ یہی وہ بات ہے جس کو قرآن کریم نے اس طرح سے بیان کیا ہے، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، مسلمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عہد اور امانت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی سے کوئی پیسہ لیا ہے امانت کے طور پر تو اسے واپس کیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دستوری اور قانونی طور پر اگر ہم کسی ملک میں رہتے ہیں اور اس ملک کے دستور کو اور قانون کو ہم نے تسلیم کیا ہے تو ان پریکٹس ہمیں اپنے عمل سے، اپنے رویے سے ثابت کرنا چاہیے کہ ہم اس دستور کے اور اس قانون کے اور اس انتظامیہ کے اور وہاں کے قواعد و ضوابط کی ہم پابندی کرتے ہیں۔ پھر انفرادی تقویٰ کے بعد ایک اجتماعی تقویٰ بھی ہے۔ تقویٰ صرف فرد کی سطح پر مطلوب نہیں ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کے احکام کی بجا آوری جس طرح فرد کی سطح پر مطلوب ہے اسی طرح معاشرے کی سطح پر، سوسائٹی کی سطح پر بھی مطلوب ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ معاشرے میں اچھی باتوں کو حکم دیا جائے اور بری باتوں سے روکا جائے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ جس معاشرے میں بھی رہتے ہوں وہاں برائیوں کو روکیں اور بھلائیوں کو پھیلائیں۔ یہ صرف کسی ایک فرد کا، کسی ایک تنظیم کا، کسی ایک انجمن کا، کسی ایک قوم کا یا کسی ایک حکومت کا کام نہیں ہے، سارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے بحیثیت مجموعی، ایک امت کی حیثیت سے، ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے وہ برائیوں کو روکنے میں اور بھلائیوں کو پروان چڑھانے میں حکومت کی مدد کریں، معاشرے کی مدد کریں، تنظیموں اور انجمنوں کی مدد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا تھا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ کیوں نہیں ہر گروہ میں سے کچھ ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو دین میں سمجھ پیدا کرتے اور جو اپنی قوم میں واپس جا کر لوگوں کو خبردار کرتے۔ برائیوں سے خبردار کرنا، برے انجام سے لوگوں کو بچانا، معاشرے میں جو فواحش اور منکرات پھیلے ہوئے ہیں، جو بدکاریاں ہو رہی ہیں، جو غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جو اتیاچار اور ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا، اس کے خلاف مورچہ بندی کرنا، اس کے خلاف رائے عامہ کو بیدار کرنا، اس کے خلاف دوسروں کا تعاون لینا اور دوسروں کو تعاون دینا، یہ مسلمانوں کی بحیثیت مجموعی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی اقتدار حاصل ہوتا ہے، جہاں کہیں انہیں قوت حاصل ہوتی ہے، جہاں وہ اجتماعی حیثیت میں اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ کچھ کام کر سکیں تو وہ یہ کام ضرور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ مسلمان وہ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کو اقتدار عطا کر دیں تو یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ اچھی باتوں کو حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ پھر اجتماعی تقوی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم انفرادی سطح پر یہ سارے کام کریں مگر ہم یہ بھی کوشش کریں کہ مسلمانوں کے درمیان ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو، ایسی سوسائٹی وجود میں آئے جو انصاف پر مبنی ہو، ایسا معاشرہ وجود میں آئے جو بدعتوں سے پاک ہو، دین میں کوئی نئی راہ نکالنا، کوئی نئی چیز قائم کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمارا معاشرہ باہمی فرقہ پرستی سے، ہمارا معاشرہ تشدد اور وائلنس سے پوری طرح محفوظ ہو، ہمارے معاشرے میں ہر شخص کو اس کا حق حاصل ہو، لوگ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، اپنے فرض کو پہچانیں۔ اگر ایسا معاشرہ قائم ہو جائے جس میں ہر فرد اپنے فرض کو پہچانتا ہو اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو تو انتہائی صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اجتماعی تقویٰ کا مطلب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے جدوجہد کی جائے۔ اگر اللہ نے ہم کو علم دیا ہے، خواہ وہ دینی علم ہو خواہ وہ جدید علم ہو، تو ہم اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے تم پہنچاؤ خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ کوئی بھی تعلیم
جس سے ہمیں اللہ نے سرفراز کیا ہے ہم دوسرے بندگان خدا تک اس تعلیم کو پہنچائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت میں غریبوں کا حق ہے، محتاجوں کا حق ہے، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے، ان کو اس حق کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے۔ معاشرے میں آپ دیکھیں مسلمان کتنے زیادہ بیک ورڈ ہیں، ایجوکیشنلی بیک ورڈ ہیں، اکانومیکلی ڈپرائیوڈ ہیں، پولیٹیکلی ان کا کوئی انصاف نہیں مل پا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ مسلمانوں میں ایسی تنظیمیں قائم ہوں، ایسے انجمنیں بنیں، ایسے پلیٹ فارم وجود میں آئیں جو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جد و جہد کر سکیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے ناظرین کرام کہ ہماری یہ جد و جہد سیاست کے لیے نہ ہو، ہماری یہ جد و جہد تجارت کے لیے نہ ہو، ہماری یہ جد و جہد شہرت اور مقبولیت کے لیے نہ ہو، بلکہ اس لیے ہو کہ بندگان خدا کو راحت ملے، انہیں فلاح و بہبود نصیب ہو اور ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی خوشی حاصل ہو جائے۔ پھر ناظرین کرام بحیثیت مجموعی مسلمانوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ملک کی تعمیر میں اور اس کی ترقی میں سرگرم حصہ داری ہو۔ ہمارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے اپلفٹمنٹ کے لیے ہر طرح کا تعاون دینا، یہ مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی پوری قوم پر، پوری ملت پر، پوری امت پر واجب ہے۔ پھر اجتماعی تقوی کا ایک شاندار مظاہرہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے بہت پہلے عرب کے معاشرے میں مکے میں انجام دیا تھا، جسے تاریخ حلف الفضول کے نام سے جانتی ہے۔ نبوت سے پہلے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اکابر قریش اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے۔ ایک معاہدہ ہوا تھا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، جو کوئی بھی مظلوم باہر سے آئے گا اس کی امداد کی جائے گی، اس کا تعاون کیا جائے گا اور ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے گا۔ یہ حلف الفضول کا معاہدہ اللہ کے رسول کو اتنا محبوب تھا کہ آپ کے نبی ہونے کے بعد مدینے میں جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج بھی میں حلف الفضول جیسے معاہدے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی مجھے 100 سرخ اونٹ دے تو اس 100 سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ میرے نزدیک حلف الفضول جیسا معاہدہ کرنا زیادہ متبرک ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی اور وہاں سے ہانپتے کانپتے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو کن الفاظ میں تسلی دی تھی؟ آپ نے فرمایا تھا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف واللہ انہ لا یخزیک ابدا۔ آپ تو دوسروں کا بوجھ ڈھوتے ہیں، آپ تو معذوروں اور مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تقوی ایک ہمہ گیر تقوی ہے۔ اللہ کا خوف فرد کے اندر بھی ہونا چاہیے، معاشرے کے اندر ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکام کی بجا آوری ہر سطح پر زندگی کے ہر میدان میں مطلوب ہے، تبھی ہم ایک خدا رسیدہ اور متقی انسان بن سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ